اور میرے بھائیوں یہ کہاں سے فلسفہ اٹھا؟ باطنیوں کا، سبائیوں کا، رافضیوں کا۔ آئیے لغت کی دنیا میں، شریعت کی دنیا میں صرف ایک بات کو سمجھیے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پاکستان اور برِ صغیر میں تو اس سے مراد بیوی دی جاتی ہے، بیٹی بھی اہل عرب میں لی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے، کسی مرد سے پوچھا جائے تیری گھر والی کا کیا حال ہے، مراد کیا ہو گئی؟ بیوی۔ اور کسی بیوی سے پوچھا جائے عورت سے تیرے گھر والے کا کیا حال ہے، مراد کیا ہوگی؟ خامند۔ بچے بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ اہل بیت اور گھر والوں سے مراد دماد اور بیٹی تو ہو سکتے ہیں لیکن بیوی نہیں؟ یہ فلسفہ کہاں سے ہے؟ اٹھائیے سورۃ احزاب، جو آج کے بعد یہ بکواس کرے، قرآن پاک کھولیے، 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور پیچھے سے بھی سورۃ احزاب پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، صیغہ مؤنث کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مردوں کو خطاب نہیں ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سارا صیغے مؤنث کے، ساری مؤنث کے صیغوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ احکامات اس لیے نازل کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی جائے، اے نبی کی گھر والیو۔ اس آیت سے مراد بعض رافضی یہ لیتے ہیں کہ نبی کی بیویاں یہاں پہ نہیں، اہل بیت سے مراد صرف بیٹی ہے اور صرف دماد ہیں اور نواسے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ان کا فلسفہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی تو یہ وہم پڑ سکتا تھا کہ پچھلا خطاب ازواج سے تھا اور آگے خطاب اچانک اولاد سے شروع ہو گیا ہے، لیکن آگے اس آیت کے بعد بھی اللہ نے خطاب کیا تو کیا کیا؟ وَذْكُرْنَا، پھر ازواج مطہرات سے خطاب، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بات اگر اچھی طرح سمجھ نہیں آئی تو سورۃ ہود اٹھائیے، حضرت سارہ کو بشارت ملی، کہنے خوش ہو گئی، خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی، حیران بھی پڑا ہوا، بوڑھی عورت ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بانچ ہوں، اس عمر میں بچہ۔ حیرانگی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وہی لمحات کی، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ حیران ہوتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بتائیے نہ سارا کے گھر کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ کون اہل بیت بتائیے؟ اگر بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو پھر تو دماد بالولا نہیں ہو سکتے۔ ایک لاجک اور فلسفے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو مانتے ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اہل بیت اگر کہا گیا بیویوں کو کہا گیا، انہوں نے اعزازی اہل بیت کو بھی اہل بیت اصلی بنا لیا، بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو اپنا اہل بیت کا ہم نے مان لیا، لیکن جو اصل اہل بیت ہے اس کو اہل بیت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔